سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سینیٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہیے گا کہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج پاکستان تحریک انصاف بیک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو یہ ہے کہ جیتنے کے بعد انہیں کوئی اور پارٹی نہ لے اڑے، تو اس پر کیسے بند باندھیں گے؟ اور آج ہی جو سلمان اکرم راجہ صاحب کی پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں تھی، آپ کو لگتا ہے کہ کنونس کر پائیں گے کورٹ کو کہ یہ جو پی ٹی آئی کے نامنیز ہیں ان کو آزاد ڈکلیئر نہ کیا جائے بلکہ پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کر دیا جائے؟ دیکھیں، تین قسم کے کینڈیڈیٹس ہیں الیکشن ایکٹ کے تحت۔ ایک تو ہے جو پارٹی کے سمبل پہ لڑ رہے ہیں، وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ پارٹی کے کینڈیڈیٹس ہیں۔ دوسرے کینڈیڈیٹس ہیں جو دو قسم کے ہیں، ایک ہے بالکل انڈیپینڈنٹ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم کسی پارٹی سے منسلک نہیں ہیں، ہم کسی پارٹی کے نامنی نہیں ہیں اور ہم آزاد ہیں بالکل، ان کو کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس۔ اور تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو کہ سمبلز تو مختلف سمبلز پہ لڑ رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک پارٹی کے ممبر ہیں، ان کو کہا جاتا ہے نامنی کینڈیڈیٹس۔ ان کو پارٹی سمبل نہیں ملتا لیکن وہ نامنی کینڈیڈیٹس ہیں، وہ اپنے سمبل پہ تو ضرور لڑ رہے ہیں لیکن ہیں وہ پولیٹیکل پارٹی کے نامنیز۔ اس لیے وہ جو تیسری کیٹیگری ہے، پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں اور جن کو پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ یہ ہمارے اپرووڈ کینڈیڈیٹس ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ تو ضرور ہیں اس لحاظ سے کہ ان کے پاس سمبل نہیں لیکن وہ نامنیٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں پارٹی کے، تو ان کا تعلق پارٹی کے ساتھ ہے۔ وہ پارٹی کی جو پالیسی ہے، پارٹی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ماتحت ہے۔ یعنی علی ظفر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیتنے کے بعد جب یہ پارلیمان میں پہنچیں گے تو یہ پی ٹی آئی کے ہی لوگ تصور کیے جائیں گے کیونکہ یہ پی ٹی آئی کی نامنیز ہیں، ان کے لیے کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی میں جانا آسان نہیں ہوگا، نمبر ون، اور دوسرا یہ کہ ان کے لیے پی ٹی آئی کو ری جوائن کرنا بھی جو ہے وہ ضروری نہیں ہوگا، یہ آٹومیٹکلی پی ٹی آئی ہی کے لوگ تصور کیے جائیں گے، پارلیمنٹیرین تصور کیے جائیں گے، یہ کہہ رہے ہیں جی۔ اور میری نظر میں اگر ان کو کوئی اپروچ کرے گا کسی کوئی پوسٹ کے لیے یا کوئی پیسے سے یا کسی اور طریقے سے اور کوشش کرے گا کہ ہماری پارٹی میں آ جائیں، تو وہ نمبر ون تو ہارس ٹریڈنگ کے مد میں آئے گا اور نمبر دو ان کے اوپر آرٹیکل 63A جو ہے آئین کا ڈیفیکشن کلوز وہ لاگو ہوگا، وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ اسکیم ہے جو ہمارے الیکشن ایکٹ کی میری انڈرسٹینڈنگ۔ لیکن علی ظفر صاحب ڈیفیکشن کلاس تو اس وقت لگتی ہے نا کہ جب آپ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو پارلیمنٹری لیڈر نے ڈائریکشنز دی ہیں اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور پھر پارلیمنٹری لیڈر لگانا تو اس وقت ہے نا کہ جب پارٹی خود فنکشنل ہو، اس کا اپنا چیئرمین، وائس چیئرمین، پریزیڈنٹ، یہ باڈی اویلیبل ہو۔ تو ابھی پی ٹی آئی کے تو کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشنز نل اینڈ وائڈ قرار دے دیے گئے، ابھی پی ٹی آئی کے پاس کوئی ایسی فنکشنل باڈی نہیں ہے، تو اس کا کیا کریں گے؟ جی، یہ آپ کا جو سوال ہے یہ ایک دوسرا رخ ایک اور اس کا ایشو ہے قانونی، اس کا میں جواب دیتا ہوں، لیکن پہلا جو آپ کا سوال تھا اس میں ذرا کلیئر ہو جائیں کہ تین کیٹیگریز ہیں اور یہ کیٹیگری پارٹی کی ہی ہے جو نامنی پارٹی کے ہوتے ہیں کینڈیڈیٹس۔ اب جہاں تک آپ کا تیسرا سوال ہے کہ اگلا سوال ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں ہوئے اس لیے ان کے آفس ہولڈرز نہیں ہیں، یہ درست بات ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد دوبارہ الیکشن کرانا پڑے گا اور وہ کرا رہے ہیں، اس کا پروسیس ہے، وہ انشاءاللہ ہو جائے گا کیونکہ الیکشن تو کرانا ہی ہے۔ نہیں، وہ عام انتخابات سے پہلے کرائیں گے یا بعد میں کرائیں گے؟ کیونکہ دیکھیں الیکشنز کے بعد بھی تو 3 دن کا وقت ہوتا ہے نا کینڈیڈیٹس کے پاس۔ جی، وہ بھی رول تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں تو وہ رول ہے ریزرو سیٹس کے لیے جو بنایا گیا۔ یہ کینڈیڈیٹس کو جوائن کرنے کے لیے تو آفٹر جب آپ کی الیکشن ریزلٹس اناؤنس ہو جائیں گے اور آپ کا وہ ڈسپیوٹس ختم ہو جائیں گے اور اوتھ کا وقت آئے گا، اس وقت کی بات ہے، اس میں تو ابھی کافی ٹائم ہے اور اس سے پہلے انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا سارا پروسیس۔ لیکن بعد از اب انتخابات یعنی 8 فروری کے بعد ہی پریکٹیکلی آپ کہہ رہے پاسبل ہوگا، اس سے پہلے ایسا کوئی چانس نہیں؟ ڈیٹ کا نہیں کوئی آپ سے کہہ سکتا، لیکن انٹرا پارٹی الیکشن ضرور ہوں گے، وہ پہلے بھی ہو سکتے ہیں، اس دن بھی ہو سکتے ہیں، اس کے بعد بھی ہو سکتے ہیں، تو ڈیپینڈ کرتا ہے اویلیبلٹیز اینڈ پروسیجرز جو فالو ہو رہے ہیں وہ کب کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ ایک تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے جیسے آپ نے کلیئر کر دیا کہ ابھی ایک لیگل ڈیبیٹ کھڑی ہونے والی ہے اس کے اوپر، اب نئی بحث ہوگی اور پھر معاملہ الٹیمیٹلی
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही जाएगा कि ये पार्टी नॉमिनीज है, ये पीटीआई के ही तस्वुर किए जाएंगे, डिफेक्शन क्लॉज इन पे लागू होती है नहीं होती? आपको लगता है कि एक नया जो है वो पंडोरा बॉक्स खुलेगा अभी इंतखाबात के बाद? जी वो तो जरूर है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग तो इजाजत नहीं है ना, वो तो कानून के खिलाफ है और मोरालिटी के खिलाफ भी है और जमहूरियत के प्रिंसिपल के खिलाफ भी है। तो आप कानूनी बहस अगर साइड पे भी कर दें तो आपको ये तो सबको पता है कि एक कैंडिडेट अगर कह रहा है कि मैं पीटीआई का हूं और वो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है पीटीआई के मेंबर होने के या उनका नॉमिनी होने के बायस, और लोग उसको वोट कर रहे हैं पीटीआई की वजह से, तो फिर उसका कोई पार्टी तब्दील करना या उसके बाद दूसरी पार्टी में जाना या दूसरी पार्टी का किसी और का कोशिश करना कि हमारी पार्टी में आए, वो तो सारा फिर एक तरह से गैर कानूनी सर आइडियली मॉरली भी ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली होता तो यही है। और फिर उसमें एक 63A की तशरीह के बाद जाहिर है एक कदगन जरूर है मौजूद है, लेकिन यहाँ पर केस ये है ना कि आप जैसे कह रहे हैं वो तो पीटीआई के नॉमिनी और पीटीआई की तरफ से पार्लियामेंटेरियन, लेकिन लीगल बहस ही जाहिर इस सारे मामले को समेट सकती है ना। अगर वो इंडिपेंडेंट्स होंगे तो फिर तो कोई डिफेक्शन क्लॉज उन पर लागू ही नहीं होगी और फिर बड़ा आसान रास्ता होगा कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें। ये आपका दुरुस्त बात है कि अगर अल्टीमेटली फैसला ये होता है कि वो, तो फिर तो ये पोजीशन आपकी बात दुरुस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया अली जफर साहब, बैरिस्टर अली जफर हमारे साथ मौजूद थे।